أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کل کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو مال میں نے تم کو دیا، جو مال ہم نے تم کو دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو مال اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے کیسے دیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان جو بھی مال کماتا ہے اس کے کمانے کے 3 طریقے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو بھی مال و دولت حاصل کر رہا ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کھیتی، چاہے کھیتی کسی بھی چیز کی ہو، زمین سے جتنے بھی غلے جتنی بھی پیداوار اگ رہی ہے وہ سب کھیتی کے اندر داخل ہے۔ تو پہلے نمبر پر انسان کماتا ہے کھیتی کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ ہے کمانے کا تجارت اور بزنس، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی تجارت ہو۔ اور تیسرا طریقہ ہے کمانے کا ملازمت، نوکری یا جاب وغیرہ۔ ان 3 طریقوں سے انسان کماتا ہے۔ اب اگر پہلی چیز کو لے کھیتی، تو کھیتی میں بھی اللہ ہی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ انسان جب کھیتی کرتا ہے اس کا کام ہے صرف زمین کے اندر بیج کو ڈال دینا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے بیج الٹا ڈالا ہے یا سیدھا ڈالا ہے۔ زمین کے اندر بیج ڈال دیا، اس کا کام ختم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس زمین کے اندر بیج کو اگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پیڑ پودے کو اگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لاتے ہیں، پھر بارشوں کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، بارش کے ذریعے سے ان پھلوں کے اندر رس اور مٹھاس ڈالتے ہیں، اور اپنی تمام رحمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی پیداوار کو پروان چڑھاتے ہیں اور انسان کو روزی عطا کرتے ہیں۔ تو کھیتی کے ذریعے اگر کوئی انسان کما رہا ہے تو یہ اس کمانے والے کا کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں روزی دے رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے تجارت کا۔ کسی نے کوئی دکان کی، کوئی بزنس شروع کیا، تو اس کے ذریعے اگر کوئی انسان کما رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں چونکہ دکان کھول کر بیٹھتا ہوں اور میں پورے دن ڈیوٹی دیتا ہوں اس وجہ سے میں کما رہا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ مارکیٹ کے اندر صرف ایک دکان نہیں ہے، ہزاروں دکانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خریدنے والوں کے ذہن کو موڑتا ہے ہماری طرف۔ وہ کسی اور دکان پر بھی جا سکتا تھا، وہ کہیں اور سے بھی مال خرید سکتا تھا، لیکن اللہ نے اگر مجھے روزی دی ہے تو اس نے خریدنے والے کے ذہن کو متوجہ کیا ہے میری طرف کہ میں اس کے پاس سے خریدوں گا۔ تو اگر تجارت کے ذریعے کوئی کما رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں تجارت کے ذریعے سے روزی دے رہا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے ملازمت اور نوکری کا۔ کوئی انسان کہیں نوکری کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اسے تنخواہ مل رہی ہے، وہاں وہ یہ کہے کہ چونکہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنی صلاحیت ہے، میں ملازمت کر رہا ہوں تو مجھے پیسے مل رہے ہیں، نہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اس سے اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جو ہی خالی پھر رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اگر کسی کو نوکری دے رکھی ہے، کسی کو ملازمت دے رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھی ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میری اتنی صلاحیت ہے اس لیے مجھے نوکری ملی ہے۔ تجھ سے سینکڑوں گنا زیادہ صلاحیت والے اس دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا رخ ان کی طرف نہیں کیا بلکہ اس انسان کی طرف کیا ہے۔ تو یہ تینوں طریقے جو کمانے کے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان تینوں طریقوں میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو روزی دیتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے تم
خرچ کرتے ہو، یہ متقیوں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی، نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور کھلم کھلا انکار کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ اے نبی ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرو، ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ غم اور پریشانی میں مبتلا نہ کرو، آپ کا ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، نہ ان کے کانوں کے ذریعے کوئی اچھی بات اندر داخل ہوتی ہے اور نہ ان کے دلوں پر کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کفار کے دلوں پر پہلے ہی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اس مہر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے پہلے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کیونکہ آخرت تک کے احوال کو جاننے والا ہے، انسان جب سے پیدا ہوا اور جب تک یہ دنیا چلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ نے ان کے بھی حال کو دیکھا کہ یہ انکار کریں گے یا ایمان لائیں گے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، تو اللہ نے اپنے اس علم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے نہیں کہ مہر لگ گئی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے مہر لگا دی۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کا ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے۔ اپنے نبی کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اپنی امت سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ آخر یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں کیسے ان کو جنت کی طرف لے جانے والا بن جاؤں۔ جب آپ زیادہ پریشان ہوتے تو اللہ تسلی دینے کے لیے اس طرح کی آیتیں نازل فرماتے تھے کہ اے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر